بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عليم فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع الآخر: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں اپنے ان مخلص اور محبت کرنے والے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے ایسا عظیم وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں مجھے بہت سی کالیں آتی ہیں کہ ہم نے اپنی بچی کا یا ہم نے اپنے بچے کا رشتہ کرنا ہے، اس کے لیے آپ استخارہ کر کے بتائیں. بہت ہی مجرب وظیفہ. آپ نے بچے کی شادی کرنی ہے یا بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ منگنی سے پہلے یہ وظیفہ ضرور کر لیں تاکہ بعد میں کسی طرح کی ندامت اور شرمندگی نہ ہو. وظیفہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ کا صفاتی نام ہے یا علیمو. اس کا معنی ہے کہ اے جاننے والے. اب جاننے والی عالم الغیب اللہ کی ذات. اور یہ وظیفہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میں لا علم ہوں، میں اس معاملے میں کچھ نہیں جانتا. یہ جو شادی بچے کی کرنی ہے یا بچی کی، آگے چل کے کیا ہوگا، یہ بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اللہ سے ایک مشورہ کرنا ہے کہ یا اللہ تو اس معاملے میں میری رہنمائی فرما، اس معاملے میں میری مدد فرما، مجھے آگاہ فرما. آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ یا علیمو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 ہے: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اس آیت مبارکہ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر یا علیمو 111 مرتبہ پڑھنا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں، اس میں اول آخر درود شریف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. باقاعدہ جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے اس کو شروع کر دینا ہے. کیسے کرنا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ یا علیمو پڑھنا ہے، اور 101 مرتبہ سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 111 مرتبہ یا علیمو پڑھنا ہے. اب آپ نے یہ عمل کر لیا. ظاہر ہے یہ عمل آپ باوضو کریں گے، اور اگر ہو سکے میسر ہو یہ عمل کرنے سے پہلے آپ خوشبو بھی لگا لیں.
خوشبو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور ملائکۃ المقربین بھی خوشبو کے عاشق ہیں، وہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ آپ خوشبو بھی لگا لیں گے، باوضو اس وظیفہ کو پڑھ کر پھر آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ اس وقت آپ کریں جب آپ کا سونے کا ارادہ ہو، تاکہ کسی سے کوئی گفتگو نہ ہو۔ پورا تصور جما کر اس بات کا کہ یہ لڑکا اور یہ لڑکی، ان کی آپس میں شادی کرنی ہے۔ پوری پڑھائی بھی اس تصور کے ساتھ کرنی ہے، اور رات کو سوتے تک جب تک نیند نہ آئے یہی تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ رب العزت خواب کے اندر کوئی اشارہ کر دیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ سے براہ راست مانگا ہے۔ یا علیمو کہا کہ سب سے زیادہ اللہ ہی جاننے والے ہیں، اور جو آپ نے یہ آیت مبارک پڑھی، سبحانہ کا، سبحان اس وقت استعمال ہوتا ہے یا اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہو۔ اب اللہ کو جب ہم کہتے ہیں ہر چیز سے وہ پاک ہے، سبحانہ کا لا علم لنا، یہ اقرار کر لیا کہ اے اللہ مجھے کچھ علم نہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں کچھ بھی نہیں سمجھتا، الا ما علمتنا، جو کچھ تو نے مجھے بتا دیا، جو کچھ تو نے سکھا دیا وہی جانتا ہوں۔ انک انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ترجمہ کر کے اس آیت مبارکہ کا بھی بتا دیا۔ جب اپنی بے بسی، اپنی کمزوری، اپنی لا علمی کا اللہ کے سامنے اظہار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ وہ رہنمائی کیسے ہوگی؟ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ مل جائے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ واقعی یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے، یا ایسے اشارہ مل جائے گا کہ اس کام کے اندر فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، اس سے بچ جاؤ، تو آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کو سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے تو پھر بھی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کام کر لینا چاہیے۔ یا آپ کو سفید صاف شفاف پانی نظر آتا ہے تو پھر بھی اس کام کو آپ کر لیں، یہ اس کے کرنے کی جو ہے نشاندہی کی جاتی ہے، رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس طرح کے اشارے آپ کو ملیں گے اور آپ کا دل بھی قبول کر لے گا کہ واقعی اس کام کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی اشارہ پہلی ہی رات میں مل جاتا ہے تو پھر آگے اس کو کرنا نہیں۔ 7 دن تک یہ ہے۔ اگر دوسرے دن کوئی اشارہ مل گیا تو پھر وہیں ختم کر دیں، تیسرے دن کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیسرے دن اشارہ مل گیا تو وہاں ختم کر دیں، چوتھے دن اشارہ مل گیا وہیں ختم کر دیں، 5ویں دن کوئی اشارہ مل گیا تو وہیں ختم کر دیں، 6ٹھے دن مل گیا تو وہیں ختم کر دیں، 7واں دن تو ہے ہی آخری، وہ تو آپ نے ختم کرنا ہی ہے، 7ویں دن بھی اشارہ مل گیا تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے 7 دن مسلسل یہ عمل کیا، آپ کو کوئی اشارہ نہیں ملا، کوئی سبز سفید چیز نظر نہیں آئی، تو پھر آپ کا دل ایک بات پہ مضبوط ہو جائے گا، ایک بات پہ دل جم جائے گا کہ یہ کام میں کروں اور یا اس کام کو میں نہ کروں۔ جس بات پہ آپ کا دل جم جائے، دل اتفاق کر لے، دل مضبوط ہو جائے، اس کام کو کر لے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو کسی طرح کی ندامت اور پریشانی نہ ہوگی۔ آپ اس کے بعد اگر آپ کو یہ ضرورت پڑ گئی کہ بچے یا بچے کی شادی کرنی ہے تو کسی سے استخارہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنے آپ درد کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور جتنی آپ سوچ رکھ کے یہ عمل کریں گے، دوسرا کبھی بھی اتنے فکر کے ساتھ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دوسرے کو کیا تکلیف ہے۔ اگر کاروباری لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئے، انہوں نے تو پیسے کمانے ہیں، ہاں کوئی اللہ والا مل گیا، فری میں کر دیا تو اس کے اندر کوئی تھوڑا بہت خلوص ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رضا کی خاطر خلوص سے بہت سے لوگوں کا یہ کام کیا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ اس پریشانی سے نجات دلا دوں،
خود ہی یہ کام کر لیا کریں. یہ تو شادی کے لیے مخصوص ہے. اس کے لیے لڑکے کا والد کر سکتا ہے، اس کی والدہ کر سکتی ہے، یا لڑکا اور لڑکی خود کر سکتے ہیں مکمل تصور کے ساتھ. اس کے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں کر سکتا. اگر آپ کہیں بھائی کر لے، بہن کر لے، نہیں، بس یہی آدمی کریں. ماں کرے، باپ کرے، لڑکی خود کرے، لڑکا خود کرے، بس یہی ہے. اور ان کے لیے انشاءاللہ 100% یہ مجرب ہوگا، جس سے بہت بڑی پریشانی سے جان چھوٹ جائے گی. تو میں آخر میں یہی گزارش کرتا ہوں، اس عمل کو جو اس کی ضرورت جن کو ہے ضرور کریں. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا نسخے کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.